ایس آئی او اہلکاروں کی حراست میں نوجوان عرفان کی موت کی تحقیقات جاری ہیں۔ کیس کی تفتیش ساؤتھ پولیس سے ایف آئی اے کو منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء النجار صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں۔ ضیاء النجار صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یقینی طور پر عرفان کی موت کو لے کر اب بھی بہت سارے سوالات موجود ہیں۔ پولیس یہ کہتی ہے کہ عائشہ منزل سے گرفتار نہیں کیا، 7 گرفتار ہونے والے بتاتے ہیں عائشہ منزل سے گرفتار کیا گیا۔ کیوں گرفتار کیا گیا اس کی کوئی توجہ نہیں ہے، اور پولیس کہتی ہے حساس مقامات کی تصویریں۔ آپ کے پاس اب تک معلومات ہے کیا ایگزیکٹلی اینڈ پریسائز، اور آپ کرنے کیا جا رہے ہیں اس پر؟ اس میں یہ ہوا ہے کہ یہ جو آپ نے ابھی بات کی کہ سیکشن 54 میں اس کو اریسٹ کیا ہے، اور یہ کوئی حساس کوئی بلڈنگز تھی، ان کی ویڈیوز بنا رہے تھے، ہو سکتا ہے غلط فہمی ہوئی ہو، اور اس کے بعد ان کی کسٹوڈیل ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو میں نے اس میں ایک تو پہلے تو ہمارا یہ خیال تھا کہ اس کو ہم پولیس کے تھرو ہی انکوائری کرائیں، لیکن اس کی شفافیت کو دیکھتے ہوئے میں نے ہوم سیکرٹری کو کہا ہے کہ آپ جوڈیشل انکوائری کرائیں، اور جو بھی اس میں لوگ انوالو ہیں اگر ان پر فکس ہوتی ہے انکوائری تو ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ اچھا لنجار صاحب، اس میں آپ نے کہا کہ سیکشن 54 کے تحت انہیں اریسٹ کیا گیا، حساس مقامات کی تصویریں، آپ نے ساتھ میں کہا کہ ہو سکتا ہے غلطی ہو گئی ہو۔ یہ ایک بہت بڑا الزام ہے کہ آپ کسی کو بھی اگر گرفتار کریں اور کہہ دیں کہ سیکشن 54 کا آپ پر الزام ہے، آپ حساس مقامات کی تصویریں لے رہے ہیں، اور پھر حساس مقامات کی تصویریں ثابت کرنے کے لیے طریقہ کار کیا ہے؟ کیا فون کا فورنسک ہوگا؟ کیا کسی متعلقہ افسر کے پاس وہ ریکارڈ گیا ہے، دکھایا گیا ہے کہ یہ حساس مقامات تھے؟ یہ کس طرح اسٹیبلش کس طرح ہوگا؟ دیکھیں، اسی لیے میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے غلط فہمی ہوئی ہو، کیونکہ اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ایک طریقہ کار ہے، ان کی فارنزک ہونی ہے، اور یہ آیا یہ حساس مقامات ہیں بھی یا نہیں ہیں، یہ بھی ضرور طے ہوگا۔ اور اس کے بعد ان کی اریسٹ، ایک تو کرائم یہ ہوا کہ اگر اریسٹ پولیس نے غلط کیا ہے اور کسٹڈی میں اگر اس کی کسٹوڈیل ڈیتھ ہوئی ہے، اس میں بھی دیکھنا پڑے گا کہ پوسٹ مارٹم کیا ہے، اگر جوڈیشل یہ سب چیزیں، اسی لیے میں نے اس کو جوڈیشل انکوائری کے لیے کہہ دی ہے، کیونکہ وہ پھر جج صاحبان جو ہوتے ہیں اس کو بہتر طریقے سے اس کے یہ پیرامیٹرز دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا لنجار صاحب، سمجھتے ہیں کہ آپ یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے ڈیفینیٹلی، کیونکہ اگر اس کی ٹائم لائن کے ساتھ اس کے دیگر ہیپننگز کو کنیکٹ کریں، یعنی کسی کی گرفتاری ہوتی ہے، تھانے آتا ہے، روزنامچے میں اندراج ہوتا ہے، متعلقہ افسر کو معلومات ہوتا ہے، یہاں یہ ایس او پی فالو نہیں ہوا، کیوں نہیں ہوا؟ ایک یہ سوال، اور آئندہ ایسا نہ ہو کسی اور کیس میں، یہ کتنا ضروری اور اہم ہے؟ یعنی پولیسنگ جو ہے اس کا خود بہتر ہونا، اس میکینزم کا اچھا ہونا، وہ کتنا ضروری آپ سمجھتے ہیں اس کیس کے بعد؟ دیکھیں، اس کیس کے بعد تو آپ یہ کہیں کہ اس سے پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا، ایسے نہیں ہے۔ یقیناً ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ گائے بگائے ان کو انسٹرکشنز دیتے ہیں، اور سرپرائز وزٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا پاس میں کافی تھانوں پر سرپرائز وزٹ کرتا ہوں، ان کے روزنامچے دیکھتا ہوں، اور جو اپنے لاک اپ میں لوگ ہوتے ہیں ان سے پوچھ رہا ہوتا ہوں۔ آئی جی کو بھی میری یہی انسٹرکشن ہے، اور ایڈیشنل آئی جی کراچی کو، کہ یہ لوگ ٹائم ٹو ٹائم پولیس اسٹیشنز کا وزٹ کریں، روزنامچے دیکھیں، تاکہ پراپر جو میکینزم ہے پولیسنگ کا وہ یہ نہ ہو کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے۔ اور اس قسم کے یہ واقعات، اگر یہ واقعہ بھی ہوا ہے تو اس میں مجھے افسوس ہے کہ ایک بچے کی ڈیتھ ہو جائے۔ اب وہ محرکات اب قبل از وقت ہے کہ اس میں کیا اس کے ساتھ ناجائزی ہوئی اور کس وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی، تو یہ ایک کوشچن ہے جو کہ ڈیٹرمن ہوگا جوڈیشل انکوائری میں۔ اچھا، اس میں ایک تو خاص طور پر یہ بہت اہم ہے کہ جوڈیشل انکوائری جو ہے وہ کتنے عرصے میں کام کرے گی؟ آپ اس کی کوئی ٹائم لائن بھی رکھنا چاہیں گے، رکھ رہے ہیں؟ یقیناً 15 دن، میرے خیال میں اس سے زیادہ اس کو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ 2-3 ہی ایشوز ہیں جن کو سیٹل کرنا ہے، کہ ان کی اریسٹ جو ہے وہ لیگل ہے، یا ان کی جو بھی یہ کارروائی وہ اس ٹائم پر جو کرائم جو بقول پولیس کے ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، وہ انڈر اسٹینڈنگ کرنی ہے، اس کے بعد اس کی پوسٹ مارٹم ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں، اس کو ڈٹرمن کرنا، اور ویسے بھی یہ سمری انکوائری ہوتی ہے، کوئی کیس انکوائری نہیں ہے کہ کوئی کیس کو وہ دوبارہ سے الٹ کر اور اس کو چلانا ہے۔ تو بہت بڑی اس میں سائنس نہیں ہے۔ فارنزک کا ہو سکتا ہے کہ اگر جیسا سمجھتے ہیں کہ فارنزک ہونی اس کے لیے ضروری ہے تو پھر وہ تھوڑا سا ٹائم لے لے گی۔ اچھا، ایک اور اہم سوال یہ کہ 7 لوگ نامزد ہیں مقدمے میں،
ان میں سے 2 گرفتار ہیں, باقی جو ہیں 5 جن کا جو پولیس اہلکار ہی ہیں, معطل پولیس اہلکار ہیں, جن کا سارا ریکارڈ جو ہے وہ پولیس کے پاس ہے, انہی کی گرفتاری میں مطلب پولیس ناکام ہے. ایسا کیوں ہے آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں, یہ تو میں نے کلیئر انسٹرکشن دی ہیں آئی جی کو کہ جب تک انکوائری کنڈکٹ نہیں پوری ہوتی ہے تب تک ان کو اریسٹ کریں, ان کے خلاف جو بھی تعدیبی کارروائی ہے وہ ہوگی, اور یہ تو انشور ہوگا کہ یہ ان کی اریسٹ ضرور انسان ہے, ان کو پتہ چلا ہوگا ایف آئی آر کٹی ہے تو ہر کوئی بھاگنے کی کوشش کرتا ہے, تو بھاگنے نہیں دیں گے, آپ یہ ریسٹ ایشور رکھیں. اچھا, ایک اور اہم سوال یقینی طور پر ضیاء النجار صاحب, کراچی کے ڈائنامکس کو اگر دیکھا جائے تو یہ شہر بہت ہی ہر طرح سے چیلنجنگ ہے, یعنی انفراسٹرکچر کے پوائنٹ آف ویو سے لے کے جہاں مطلب عام شہری فرسٹریٹ ہو جاتا ہے. یہاں پر موجود جو پولیس اہلکار ہیں ان کی جو مینٹل ہیلتھ کا معاملہ, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ کیٹر کرنا بڑا ضروری ہے؟ پھر خاص طور پر آپ امریکہ کو دیکھیں, ویسٹ کو دیکھیں, وہاں پر بھی تفریق کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اس آئینے کو, اس اینک کو اتار کر بھی لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو دیکھیں, اور پولیس والا ہوتا ہے, وہ رائٹ یا لیفٹ نہیں ہوتا, گرے یا بلیک نہیں ہوتا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر پولیسنگ میں ان ریفارمز کی بھی ضرورت ہے, اور یہ ہائی ٹائم ہے کہ یہ ہونا چاہیے تاکہ کوئی بھی کسی واقعے کو کوئی اور رنگ نہ دے؟ بہتر پولیسنگ کے لیے ضرور یہ ریفریشر کورسز وغیرہ ضروری ہیں, ان کو یہ میکینزم بنانے کی یقیناً ضرورت ہے, اور یہ ایک بہتر پوائنٹ ہے کہ اس کو اس ٹائم پر ہم ٹیک اپ کر کے اس کے لیے کوئی پالیسی بنائیں. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ.